السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ ہر بات پر اس کی چاہت چلتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کا فیصلہ چلتا ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، مالک ہے، بنایا ہے اس نے، داتا ہے وہ، رب ہے وہ، رب العالمین ہے وہ، پالنے والا ہے وہ، جو چاہے کرے، اس کے بندے ہیں ہم، وہ مالک ہے ہمارا، اس کا حکم، اس کا آرڈر چلتا ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اسے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، بلکہ اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ میرے اوپر فیصلہ میرے رب کا، تو آپ اپنے پروردگار کے ساتھ انسان کا تعلق درست ہو جائے کہ بھی فیصلہ ہونا ہی اس کے دربار سے ہے، میں اس کے دربار میں تو حاضر ہوں۔ آج اگر کسی آفیسر نے، کسی جج نے فیصلہ کرنا ہو تو ہم راستے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سفارش مل جائے، کوئی نہ کوئی ملاقات ہو جائے، کوئی نہ کوئی اہتمام ہو جائے، کوئی راستہ نکل آئے، ان سے ملاقات کا، ان سے تعلق کا کوئی راستہ مل جائے۔ تو بابا کائنات میں ہر فیصلہ چلتا ہے تو رب العالمین کا چلتا ہے۔ اس کے ساتھ اس راستے پر ہمیں چلنا ہے کہ جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں وہاں تک کال ہماری ملے، وہاں تک ہمارے معاملات پہنچے، وہاں تک ہمارا تعلق ہو، وہ ہمارا دوست بن جائے، وہ ہمارا تعلق والا بن جائے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جائے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے خطبہ کے اندر ہم نے عورتوں کی کچھ صفات آپ کے سامنے بیان کی کہ ایک گھر جو ہے وہ جنت کیسے بن سکتا ہے کہ جس وقت ایک بیوی نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اپنے خامند کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے۔ اگر اس کے گھر کے اوپر، اس کے اوپر مصیبت پریشانی آ جاتی تو وہ اس مصیبت اور پریشانی اور بیماری پر صبر کر کے دکھاتی۔
اپنے خامد کے سکون کا باعث بنتی ہے، اپنے خامد کو پریشان نہیں کرتی، اپنے خامد کو راضی رکھتی ہے۔ نیک عورت جس کی پرورش نیک ہوئی ہو، نیک عورت جس کی تربیت والدین نے اچھی کی ہو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری خاتون ہے۔ ان کے خامد خالد، ان کے جو خامد تھے مالک بن نضر، یہ خود اسلام لے کر آ گئی، لیکن ان کے خامد نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ یہ بارہا مرتبہ اپنے خامد کو اسلام کی دعوت دیتی کہ آئیے اسلام قبول کیجئے، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، بلکہ جھگڑ کر کے گھر سے باہر نکل گئے۔ جب گھر سے باہر نکلے تو ان کا کسی کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی ہوئی اور وہ قتل کر دیے گئے۔ حضرت ام سلیم کہ ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام انہوں نے انس رکھا۔ یہ اتنی اللہ کی ولیہ، اتنی عظیم، اتنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت گزار صحابیہ تھی کہ آپ نے یہ دعا کر دی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا جب کرے گا تو میں اس بیٹے کو حضور کی خدمت میں وقف کر دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی، حالانکہ اکیلی عورت ہے، خامد دنیا میں نہیں ہے، خامد دنیا سے چلا گیا، ایک ہی بیٹا ہے، لیکن اس بیٹے کی تربیت کی ہے کہ بیٹا اب یہ تیری زندگی میری خدمت کے لیے نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک الگ عنوان ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ کسی نے حضور کا اخلاق پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھئے، 10 سالوں کے اندر میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کا پیار، محبت، اخلاق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ حضرت ام سلیم کو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے، میں آپ کو حق مہر کے اندر اتنی زیادہ درہم و دینار، سونا اور چاندی، اتنی دولت دوں گا۔ آج بھی لوگ کی بیاہ کر رہے ہیں، بھی وہ مالدار پارٹی، اخلاقیات نہیں دیکھتے، دین اسلام نہیں دیکھتے۔ کتنی ہزاروں ایسی مثالیں ہیں کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ چلو جی کار الگ بنے ہوئے ہیں، ہم یہ میں نے تو یہاں تک دیکھا بڑے بڑے وہابی، بڑے بڑے دیندار، بڑی بڑی داڑیوں والے آ کے بھلا کیا کہتے ہیں جی ویاہ اپنی کڑی دا اتھے کرنا وا جتھے منڈے دی نوکری پکی ہوئے، نوکری سرکاری ہوئے، نوکری سرکاری ہوئے، بندہ بھلا بے دین ہوئے، نوکری سرکاری ہوئے، بندہ بھلا بے نمازی ہوئے، نوکری سرکاری ہوئے، بندے نو بھلا غسل دا طریقہ بھی نہ آندا ہوئے، نوکری سرکاری ہوئے، بندہ بھلا حرام کھاندا ہوئے، نوکری سرکاری ہوئے، بندہ بھلا رشوت لیندہ ہوئے۔ تے ساڈا مزاج بن گیا، معیار ساڈا ویکھو، اسی اپنی تیاں پتراں واسطے معیار کی رکھیا ہے
اسی آخنے ابھی نوکری سرکاری ہوئے گی تو کل نو پکھی نہیں مرے گی، سرکاری نوکری ہوئے گی تو پینشن وینشن لگ جائے گی تو معاملات چلتے رہیں گے۔ اس بندے کا کاروبار تو اچھا ہے، دین تو ہے، یہ کھاتا پیتا تو ہے، سب تمام معاملات ٹھیک ہیں، لیکن پتہ کوئی نہیں کاروبار کل چلے یا نہ چلے۔ ہمیں ہمارا اپنے رب پر بھی اعتماد اٹھ گیا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا دین دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو۔ میں نے پچھلی بار حضور کی حدیث آپ کو سنائی ہے، آپ نے فرمایا اگر تمہارے ہاں کو رشتہ آئے اور اس کا دین اچھا ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اگر اس کے باوجود بھی وہ رشتہ نہیں کیا جاتا تو دنیا میں فتنہ برپا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور فتنہ کیا برپا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اس طرح کا دین والا، اس طرح کا اچھا اخلاق والا رشتہ آپ کیا آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نکالیے، کھولیے، 20 40 سال کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بابا چلو مانا کہ دونوں طرفہ بات ہے، لیکن اگر آپ بات پر غور کریں تو جب یہ بیٹی 20 سال کی ہے تو ان کے والدین کی ایک لمبی لسٹ ہے کہ معاملات یہ بھی ہونی چاہیے اور یہ بھی ہونے چاہیے۔ آخرکار جھکتی پھر وہ ساریاں، وہ جنیاں فرمائشاں ساریاں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں۔ بیٹی کو 30 سال تک 40 سال تک بٹھا کر کے رکھا۔ ابھی میں جب مسجد میں داخل ہوا تو ایک نوجوان کا مجھے خط ملا ہے، وہ کہنے لگے حضرت اس بات پہ وضاحت کریں جو والدین اپنے اولاد کی صحیح وقت پر نکاح نہیں کرتے، رشتہ نہیں کرتے ہیں، نکاح نہیں شادی نہیں کرتے، ان کے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع، جب اے نوجوانوں جب تمہارے استطاعت پیدا ہو جائے، نکاح کرنے کی قوت آ جائے، طاقت آ جائے، پھر فوری نکاح کر لو، فوری نکاح کر لو۔ اس پر فرض ہے کہ فوری نکاح کر لیا جائے، ورنہ روزے رکھے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے باوجود اگر کوئی والدین اپنی اولاد کا صحیح وقت پر نکاح نہیں کرتے، بالغ ہونے کے بعد نکاح نہیں کیا جاتا، تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اگر بیٹا اور بیٹی اگر کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، ارے بابا نوجوان ہے، جیسے انسان کو کھانے کی بھوک لگتی ہے، یہ ایک فطرتی چیز ہے، اگر آپ صحیح راستہ نہیں دیں گے غلط راستے کو اپنایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی کے ہر حکم میں، میرے نبی کے ہر فرمان میں قیامت تلک کے لیے لوگ ریسرچ کرتے رہے، گہرائی کو ماپ نہیں سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب بیٹا اور بیٹی جوان ہو جائے فوری اس کا نکاح کر لیا جائے، فوری اس کا نکاح کر لیا جائے۔ ہمارے ائمہ کرام کے بارہ کے اندر آتا ہے، امام صاحب کھانا کھا رہے، بیٹی نے اہلیہ نے بتایا آج آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، آج آپ کی بیٹی جو ہے وہ بالغ ہو چکی ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لقمہ اندر نہیں لے کے گئے، لقمہ وہیں رکھ دیا، کہاں فرض عائد ہو گئے، پہلے یہ فرض ادا کروں گا، گئے اور بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کیا ہے اور صبح بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ یہ ہمارے علماء کا، ہمارے ائمہ کرام کا یہ انداز تھا۔ لیکن اسی ہونا آخنیاں جدو تک پتر پیراں تے کھلو نہ جائے ادو تک نکاح ہو نہیں سکتا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کہتا ہے اگر پتر پیراں تے نہیں کھلوتا نا تسی نکاح کر دیو، نکاح دی برکت نال اللہ انہوں رزق عطا کر دے گا، پتر آپ ہی پیراں تے کھلو دے گا۔ لیکن ہمارا انداز اپنا ہے، ہمارا انداز اپنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، فوری نکاح کیجئے۔ اے مینو لگ دے جنہیں رکا بھیجیا ہے، جنہیں رکا بھیجیا ان دے واسطے خصوصی طور تے دعا بھی فرماؤ تے تسی سارے سمجھ گئے ہو۔ اگر نہ بھی لکھیا ہوندہ تو زیادہ چنگا سی، اور زیادہ تفصیل نال پیغام پہنچ جانا سی، بھئی جتنے غیر شادی شدہ فوری نکاح کیجئے، فوری نکاح کیجئے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری نے پیغام بھجوایا، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے، میں آپ کو سونے اور چاندی عطا کروں گا، میں آپ کو مہر کے اندر درہم و دینار عطا کروں گا۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں نہیں، میں مال
کی وجہ سے آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہوں، مجھے یہ رشتہ منظور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر پیغام بھجوایا، میں اور زیادہ مال اور دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا نہیں مجھے مال کی تو ہرسی کوئی نہیں ہے، میں مال کے ساتھ نکاح کرنا کوئی نہیں چاہتی ہوں، میری ایک شرط ہے، اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اگر آپ میرے نبی کے غلام بن جاتے ہیں، اگر آپ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں پھر مجھے مہر کے اندر درہم و دینار کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آپ کا یہ اسلام ہی میرے لیے مہر بن جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا انداز تھا ان اللہ کے ولیوں کا، اور کیسی سوچ ہے۔ آج بھی کوئی ایسا انداز ہے، آج بھی ایسی کوئی سلسلہ، آج بھی، اور رب کعبہ کی قسم ہے جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر حضور کے حکم کو اپنا لیتا ہے نا، اس کی زندگی دیکھنے والی ہوتی ہے، اس کی زندگی پھر دنیا کے اندر ہی جنت بن جاتی ہے۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے افسر اور بڑے بڑے دنیا دار لوگ جنہوں نے اربوں روپے اپنی شادیوں پر لگایا ہے اور ہر وہ کام کیا جس سے میرے نبی نے منع فرمایا تھا، جا کر کے ان کے گھر کا سکون جا کر کے چیک کیجئے، آپ کو ان کے گھر میں سکون نہیں ملے گا، لیکن آپ کو اس گھر میں سکون ملے گا جس بیٹے کے پاس اپنی شادی پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، مسجد کے اندر نکاح پڑھوایا ہے، چند نمازیوں کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ اس کی زندگی جا کر کے ان سے پوچھئے بھائی کیسی گزر رہی ہے، کہے گا بابا زندگی شروع ہی اب ہوئی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے سکون اطمینان میرے نبی کے حکم اور فرامین کے اندر ہے۔ اسلام حق مہر ہو گیا اسلام، اور عورتوں میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا حق مہر حضرت ام سلیم کا حق مہر سمجھا جایا کرتا تھا کہ ان کی وجہ سے، اور خود حضرت سلیم فرمایا کرتی تھی میری وجہ سے حضرت ابو طلحہ انصاری نے اسلام قبول کر لیا، میری وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک بیٹا عطا فرمایا، سبحان اللہ، ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام ابو عمیر رکھا گیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہی عمیر ہے جس کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس کے پاس میں ایک چھوٹا سا اس کا پرندہ تھا، یہ اس پرندے کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اس پرندے کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا، لیکن ایک روز ایسا ہوا اس کا پرندہ فوت ہو گیا، اس کا پرندہ مر گیا۔ میرے نبی کو معلوم پڑا کہ ابو عمیر کا پرندہ دنیا سے چلا گیا، وہ بڑا غمگین ہے۔ سبحان اللہ، اور میرے نبی کا انداز بھی تو دیکھیے، میرے نبی تشریف لے کر کے آئے، اپنے اس بیٹے کے پاس حوصلہ دینے کے لیے تشریف لے کر آئے، اور میرے نبی فرماتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابا عمیر بتا تو صحیح تیرے پرندے کے ساتھ کیا سلوک ہوا، تیرا پرندہ کہاں گیا، تیرے پرندے کے ساتھ کیا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کا انداز ہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر ایک روز ایسا بھی آیا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک عورت اپنے گھر کے لیے کس طرح ایک حکمت کے ساتھ اپنے گھر کو چلاتی ہے، اپنے گھر کے اندر سکون کو کیسے پیدا کر سکتی ہے۔ ایک روز ایسا بھی آیا، یہ عمیر یہ بیمار ہوتا چلا گیا، اس کی طبیعت نساد ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک رات ایسی بھی آئی، یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اپنی اماں کے گود کے اندر ہی اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے۔ ان کے خامد حضرت ابو طلحہ انصاری باہر سے کام کاج کرنے کے لیے گئے ہوئے، رات کو دیر سے واپس آتے ہیں، انہوں نے فوری آ کر کے وویلا شروع نہیں کر دیا، ان کی اہلیہ نے فوری آ کر کے چیخو پکار شروع نہیں کر دی، فوری آ کر کے اپنے خامد کے سکون کو برباد نہیں کر دیا۔ دیکھو کتنا سکون کا، حالانکہ یہ تو فطرتی انداز ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد سے فطرتی پیار ہوا کرتا ہے، لیکن انداز دیکھئے حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بتلایا کوئی نہیں ہے، آپ کو کھانا دیا، آپ نے کھانا تناول کیا ہے، آپ کے لیے سکون کا اہتمام کیا، دونوں ایک بستر کے اندر اور آرام فرما ہوئے اپنے حقوق ادا کیے، اور وقت گزرا، پھر آپ بڑی استراحت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ آپ فرماتی ہیں ابو طلحہ
ذرا مجھے یہ تو بتائیں نا، اگر کسی نے آپ کو امانت دی ہو اور وہ آپ سے امانت واپس لے لے تو کیا پھر اس بات پر کوئی غم بنتا ہے؟ کیا اس بات پر کوئی ناراضگی بنتی ہے؟ کہنے لگے نہیں، اگر مال اس کا تھا، امانت دی ہوئی تھی، واپس لے لی، اب تو بھلا کس بات کا غم ہے؟ آپ فرماتی ہیں پھر بابا وہ جو امانت اللہ نے ہمیں دے رکھی تھی، وہ امانت اللہ نے ہم سے واپس لے لی ہے۔ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور صبح آ کر سارا واقعہ میرے نبی کی خدمت میں عرض گزاری کرتے ہیں۔ آقا میری اہلیہ نے اس انداز کے ساتھ معاملہ کیا ہے، میرے نبی دعا کر دیتے ہیں بارک اللہ لیلتکما، آپ نے دعا کر دی اے اللہ ان کی راتوں کے اندر، ان کی ساعتوں کے اندر، ان کی گھڑیوں کے اندر برکتوں کا نزول فرما دے۔ صبح حضور نے دعا، حضور کو یہ انداز، یہ طریقہ اتنا پسند آیا، میرے نبی نے دعا کر دی، سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، دعا کا ثمر پھر ایسا ہوا، اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام انہوں نے طلحہ رکھا، ٹھیک ہے؟ یہ طلحہ، یہی ابو طلحہ، پھر کنیت آپ کی ہے طلحہ رکھا گیا۔ اور پھر اس کے 7 بیٹے، آگے سے 7 بیٹے ہوئے اور 7 حافظ قرآن بنے، سبحان اللہ۔ اور آؤ آپ کو پتہ ہے یہ بھی بات ضروری ہے، گھر کے حوالہ سے میں بھی یہ بھی کرتا چلا جاؤں۔ میرے نبی کے پاس ایک مہمان آیا، آ کر کے عرض کرتے آقا 3 دن ہو گئے میں نے کھانا کوئی نہیں کھایا، مجھے بھوک کی شدت نے ستا رکھا ہے، اے آقا مجھے کھانا چاہیے، میں نے 3 دن سے میں بھوکا ہوں۔ میرے نبی نے پیغام بھجوایا جاؤ جا کر کے پتہ کر کے آؤ، میرے گھر کے اندر سے کھانا لے کر کے آؤ۔ غلام پہنچا، ازواج مطہرات کے دروازے پر جا کر کے دستک دیے، حضور نے بھیجا ہے مہمان آیا ہے، مہمان کا کھانا چاہیے، مہمان کی میزبانی کرنی ہے۔ آگے سے ازواج مطہرات آپ کی اور میری اماں جان جواب دیتی ہیں گھر کے اندر کھانا تو میسر ہی کوئی نہیں ہے، گھر کے اندر کھانا تو موجود ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسرے گھر کے اندر پیغام بھجوایا، کھانا نہ ملا، تیسرے گھر میں پیغام بھجوایا، کھانا نہ ملا۔ اور پتوں کی کے باسیوں توجہ میری طرف رکھیے گا، نگاہیں آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ گھرانے میرے نبی کا، یہ گھرانہ کائنات کے دلہا پیغمبر کا، جن کے گھر کے اندر سے ایک مہمان کا کھانا میسر نہ ہوا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے ہمارے گھر میں مہمان آیا ہو اور کھانا کھانے کے لیے موجود نہ ہوا ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہم نے تو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی جوڑ رکھا ہے، ہم نے تو بینک بیلنس اتنا جوڑ رکھا ہے، ہماری تو دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے، رشتوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اخلاقیات کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، عبادات کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت کوئی نہیں، مسجد میں آنے کے لیے ہمارے پاس وقت کوئی نہیں، رشتہ داروں کے لیے ہمارے پاس وقت کوئی نہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر بندہ یہ کہ میرے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہے، پیسہ کمانے کے پیچھے۔ ماننا یہ ہوا ہماری زندگی گزارنے کا انداز اور ہے، میرے نبی کی زندگی گزارنے کا انداز اور ہے۔ میرے نبی کے گھر کے اندر سے ایک مہمان کا کھانا بھی میسر نہ ہوا، اور یہ کائنات کا دلہا پیغمبر ہے، یہ کائنات کا سردار ہے، ایک شخص کا کھانا میسر نہیں ہے، بلکہ خود کئی دنوں تک فاقے کرتے ہیں، کئی دنوں تک روزہ رکھ کر کے گزارا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابو طلحہ انصاری بھی وہاں بیٹھے ہوئے، وہ غلام واپس آیا، آ کر کے عرض کرتے آقا آپ کے گھروں کے اندر سے ایک شخص کا کھانے کا اہتمام نہ ہو سکا، آپ کے گھر کے اندر کھانا میسر نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر روٹی موجود نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے کون ہے جو میرے مہمان کی میزبانی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کی مہمان کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے اجازت دے دی، حضرت ابو طلحہ انصاری لے کر کے چل دیے ہیں، جا کر کے گھر کے دروازے پر دستک دی، یہی حضرت ام سلیم، توجہ ہے آپ کی، یہی حضرت ام سلیم آگے سے آواز دیتی ہے من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ آپ بتلاتے ہیں مہمان
مہمان آیا ہے، میں ساتھ حضور کا مہمان لے کر آیا ہوں، کھانا لگاؤ، مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ آپ فرماتی ہیں اور میرے سر کے تاج، کھانا تو گھر کے اندر آپ کے لیے بھی موجود نہیں ہے، کھانا تو میرے لیے بھی موجود نہیں ہے، کھانا تو چند بچوں کے نوالے پڑے ہوئے، میں صبح سے بچوں کو دلاسے دے رہی ہوں، بیٹا ابھی کھانا پک جاتے، بیٹا ابھی کھانا پک جاتا ہے۔ ان کے لیے رات کے لیے چند نوالے ہیں کہ رات کو وہ کھا کر کے سو جائیں گے، کھانا تو گھر کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن آپ حضور کا مہمان آیا ہے، آپ نے مہمان کو واپس نہیں جانے دینا۔ آپ فرماتے ہیں ایسا کرو، اگر صبح سے بچوں کو دلاسے دے رہی ہو، رات کو بھی بچوں کو دلاسے دے کر کے سلا دینا، حضور کا مہمان آیا ہے، اس کی میزبانی کرنی ہے، کھانا دسترخوان پر لگا دو۔ کھانا لگا دیا گیا ہے۔ آج کے وقت کی ہوتی نا، وہ کہتی ہے کھانا گھر کے اندر خود موجود نہیں ہے اور تم مہمان لے کر آئے۔ تربیت کا فرق ہے نا، امداد کا فرق ہے۔ کھانا لگا دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں عربوں کا رواج یہ تھا، مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرنا، کھانا دسترخوان پر لگا دینا اور چلتے ہوئے دیے کو بجھا دینا، دیا بجھ جائے گا، میں ساتھ یوں ہی منہ ہلاتا رہوں گا۔ کھانا ایک ہی شخص کا ہے، میرے نبی کا مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا۔ رات گزر گئی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ صبح کا سویرا ہوا، حضرت ابو طلحہ انصاری مسجد میں آ رہے ہیں، آپ کے مسجد میں آ رہے ہیں، میرے نبی نے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں ابو طلحہ ذرا میری بات تو سنیے نا، رات کو کیا ماجرا درپیش آیا ہے؟ آپ عرض کرتے آقا کچھ بھی نہیں، آپ کا مہمان آیا تھا، اس کی میزبانی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابھی جبریل آیا تھا، مجھے سب کچھ بتا کر کے چلا گیا ہے۔ تو نے رات کی تاریکی کے اندر دیے کو بجھا کر کے اپنے بچوں کا نوالا میرے مہمان کو جب تو کھلا رہا تھا، ان اللہ عز و جل، جب تو کھلا رہا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جب تو اپنے بچوں کا نوالا اپنے مہمان کو کھلا رہا تھا، کائنات کا پروردگار عرشوں پر بیٹھ کر تجھے دیکھ کر کے مسکرا رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ حضرات گرامی قدر، گھر کا ایسا ماحول بنائیے کہ گھر کے اندر، اور یہ واقعی حقیقت بات ہے کہ مہمان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ چودھری صاحب کی کار کنی کی چال دی ہے۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اگر دسترخوان پر کھانا تو آ جائے لیکن روٹی نہ آئے، نان آئے روٹی کی جگہ، تو اے بھی سمجھ لیجئے ادھی چال دی، جو آخر کھانا میں بنا لیا تو نان ہون تندور تو لے کے آؤ۔ کھانا کھلانا انبیاء کی سنت ہے، کھانا کھلانے سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے نا، مہمان آئے تو آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ کی کھاؤ گے، کی پیو گے، ٹھنڈا لے آواں، گرم لے آواں، گوشت کی میدہ بناواں۔ اسی تو پہلے مینیو پوچھ رہے ہیں نا، وہ بیچارہ مہمان بیچارہ انہیں کی دسنا ہوتا ہے، اسی مینیو پوچھنی ہے پہلے تے پوچھا کچھ نہیں، وہ اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا اور سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ تو فرشتے کہنے لگے ہم تو کھاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہم کھاتے۔ اسی بھی یہ سمجھے جرا ساڑھے کار پرونا آندہ ہے وہ فرشتے وہ کھاندہ، بول دے نہیں ہوں تسی بھی بول دے نہیں، سبحان اللہ ہے، وہ کھاندہ نہیں بھی، فرشتوں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا خاص فضل، خاص انعام ہے۔ اور خاص طور پر ہماری مسجد کی انتظامیہ پر خاص فضل ہے، جدو میں آیا ہوں ماشاءاللہ دعوتیں چل رہی ہیں، سبحان، دسترخوان وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کائنات کا پروردگار آپ سب سے راضی ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اپنے گھروں کا ایسا ماحول بنائیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، تربیت کیجئے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا ہے، اور آئیے آپ نے انتخاب کرنا ہے تو کیسا انتخاب کرنا ہے، اپنے بیٹے کے رشتے کا انتخاب کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے۔ آؤ نا میں آپ کو یہ بتاؤں، حضرت سیدنا فاروق اعظم جن کی فہم و فراست کا عالم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں عمر بولتا زمین پر ہے اپنی فہم سے، اللہ اس کے فہم پر قرآن عرشوں سے نازل کر دیتا ہے۔ اتنے فہم و فراست والے رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آئی، اماں کہتی ہے بیٹا دودھ پہ پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے
اماں تجھے پتہ نہیں ہے او حضرت امیر المومنین نے پانی ملانے سے منع فرمایا ہے، دودھ میں پانی ملاوٹ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اماں کہتی ہے بیٹا ابھی کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کا جواب سنیے، بیٹی کہتی ہے اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا اب تو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے یہ جواب سنا، صرف اتنی سی بات لے کر کے گھر چل دیے اور جا کر کے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا میں نے آج ایک اللہ کی ولیہ کو دیکھا ہے، میں نے آج ایک نئے خاتون کو دیکھا ہے، تم میں سے کون ہے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا؟ آپ کے بیٹے حضرت عاصم نے کہا میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس بیٹی کا نکاح حضرت عبدالعزیز بن مروان کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ جب ان کی شادی ہوئی، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا عمر بن عبدالعزیز، جو تاریخ کے سب سے عظیم انسان بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور انتخاب کر کے تو دیکھو، تسی آختے اولاداں چنگیاں ہون ہیں تے انتخاب جدو کیتا ہے تے وہ سب کچھ تساں کرو تے جویں دے ماں باپ ہیں، گل تے ایکو جی ہے نا، جویں دے ماں باپ اوویں دی اولاد ہویا کر دی ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، آئیے میں اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ ایک مرد پر، یہ تو عورتوں کی باتیں تھی، ایک مرد پر کتنے حقوق ہیں عورتوں کے۔ حضرات گرامی کے توجہ میری طرف رکھیے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا انما الدنیا متاع، یہ جو ساری دنیا ہے نا یہ بڑی چیزوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، بڑی متاع حیات ہیں، لیکن وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، لیکن سب سے بہترین دولت جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کو نیک بیوی مل جائے اس کو ساری کائنات کی دولت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ حضرات گرامی قدر، والدین کے بعد توجہ میری طرف رکھیے، اب میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھنے لگا ہوں، آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ والدین کے بعد ایک مرد پر والدین کے بعد سب سے زیادہ حقوق ہیں تو اس کے بیوی کے حقوق ہیں۔ سبحان اللہ۔ پچھلی بڑی سبحان اللہ آخ دی سو ایر کی بھی آخو سبحان اللہ ہیں اے فرق نہیں نا چاہیے ہوں تسی ایویں نہ روندی تے نہ ہمارا سبحان ایڈوانس آخو سبحان اللہ۔ حق یہ ہے سب سے پہلے دعا آپ نے اپنی اہلیہ کے لیے کرنی ہے، آپ نے اپنی زوجہ کے لیے کرنی ہے۔ انداز یہ ہے قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کو بیان کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلا کرتے، وہ عاجزی انکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ اللہ نے صفات کو بیان کی ہے، اس کے بعد اللہ نے مومنوں کی دعا کو بیان کی ہے۔ مومن دعا کرتے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سب سے پہلے دعا کی ہے، مومن نے دعا کی ہے تو اپنی زوجہ کے لیے کی ہے، کیا کہا؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ میری بیوی کو، میری اولاد کو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر گلام تسی یاد کر دے جاؤ۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی نے اگر کوئی ایسا فیصلہ کر دیا ہے جو فیصلہ آپ کو منظور نہیں ہے، جو فیصلہ آپ کے ہاں درست نہیں ہے، اس کے ساتھ پھر آپ کیسا سلوک کریں گے؟ حضرات گرامی قدر، حضرت عبداللہ بن عمر شکایت لے کر کے، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص شکایت لے کر کے آیا، آ کر کے عرض کرتا ہے شکایت کی کہ یہ رشتہ دار، ایک عورت نے شکایت کی کہ یہ رشتہ دارے کی معاملہ میں یہ جو میرا خامد ہے میں نو پوچھ دائی کوئی نہیں، میرے نال مشورہ کر دائی کوئی نہیں، اپنی مرضی دا آپ مالک ہے، جو دل کر دے وہ کر دے، میرے کل مشورہ نہیں لیندہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں اپنی بیوی کی رضا کو اہمیت دیا کرو، اپنی بیوی سے بھی مشورہ کیا کرو، اور آپ کی جو اہلیہ ہے وہ آپ کی مشیر ہے، آپ کی جو اہلیہ ہے وہ آپ کی محبت ہے، آپ کی جو اہلیہ ہے وہ آپ کا پیار ہے، آپ کی جو اہلیہ ہے وہ آپ کی عزت ہے، آپ کی جو اہلیہ ہے وہ آپ کا ہم سفر ہے، آپ کی جو اہلیہ ہے وہ آپ کی خیرگاہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہاں تلک کہ جب بیٹے بھی باپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بیوی اکیلا نہیں چھوڑا کرتی ہے، بیوی کی اپنے خامد کے ساتھ اتنی محبت ہوا کرتی ہے کہ اگر خامد دنیا سے چلے
چلے گئے. ہم نے سینکڑوں ایسے واقعات دیکھے ہیں. بیوی رو رو کر کے اپنی آنکھوں کی بنائی سایہ کر بیٹھتی ہے. بیوی رو رو کر کے کئی تو پاگل ہو جایا کرتی ہیں کیونکہ ان کی کل دنیا ایک شخص ہوا کرتا ہے. اگر یہی شخص اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے میرے سب سے زیادہ وفاؤں کا مستحق کون شخص ہے. ارے بابا دنیا کے ساتھ بڑی دوستیاں بڑی یاریاں بڑا پیار اور محبت ہے لیکن آؤ سب سے زیادہ پیار اور محبت مشورہ کرو تو اپنی بیوی کے ساتھ کرو. ہاں خیر کاہی کرو تو اپنی بیوی کے ساتھ کرو. میرے نبی نے جب حضرت جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا آپ پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر کے آپ کا جسم کپ کپ آ رہے. آپ فوری آئے ہیں تو اپنی اہلیہ کے پاس آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے زیادہ خیر خواہی کرے گی تو میری اہلیہ کرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر اگر کوئی فیصلہ ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کے لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اس فیصلے پر رضامندی اختیار کر لیں. نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے نا تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی آقا میں نے وہ جو فلاں غلام تھا نا میں نے اس کو آزاد کر دیا. حضور کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا. آپ فرماتے ہیں کان احسن اجرہ، اگر آپ ایسا کر لیتے نا اس کے بجائے اگر آپ ایسا کر لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا. لیکن آپ کر چکے ہیں. توجہ آپ کر چکے ہیں. اللہ اس پر بھی آپ کو اجر عطا کرے گا. اس پر بھی اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا. آپ نے اس پر ان کو ڈانٹا نہیں. فیصلہ آپ کو نہیں پسند آیا لیکن اپنی بیوی اپنی اہلیہ کو اتنا اہمیت دی ہے. آپ نے کہا اللہ اس پر بھی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. آئیے حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں حقوق پانچواں حقوق یہ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے اپنی اہلیہ اپنی زوجہ کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا ہے. یہ نہیں ہے خود پڑھا لکھا ہے اور بیوی کو نماز پڑھنی کوئی نہیں آتی, بیوی کو نماز کا ترجمہ کوئی نہیں آتا, بیوی کو قرآن پڑھنا ہی کوئی نہیں آتا, بیوی کو دین اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے, بیوی کو انداز زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہی کوئی نہ بابا نہ. آپ کا یہ حق ہے, آپ پر یہ فرض ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں ویسے آپ نے اپنی زوجہ اپنی اہلیہ کی تربیت کرنی ہے, اپنی اہلیہ کی تعلیم کا بندوبست کرنا. سبحان اللہ کیسا خوبصورت انداز ہے. اب میرے نبی اب کیا طریقہ کار اس کا ہونا چاہیے کہ آپ انہیں جمعہ کے لیے لے کر کے آئیں, جمعے کے اندر ان کو دین اسلام کا معلوم پڑے. اگر کہیں پر دین اسلام کی کلاس ہو رہی ہے آپ ان کو وہاں پر بھیجیں. میرے نبی نے منع فرمایا. میرے نبی فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. کوئی بھی شخص اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرے. مسجد میں جائیں گی تو اللہ کا دین سیکھیں گی. آئیے حضرات گرامی قدر جو عورت اور مرد اور بیوی اپنے گھر کے اندر تعلیم اور تربیت کا ماحول بناتے ہیں, تہجد کا ماحول بناتے ہیں, نماز روزے کا ماحول بناتے ہیں, اللہ ان پر رحم اور کرم کا فیصلہ فرماتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اگر ایک مرد ایک عورت رات کو سوئی ہوئی ہے اور مرد تہجد کی نماز کے لیے جاگ جاتا ہے اور جاگ جاتا ہے, رحم اللہ امرأن قام من اللیل, رات کو جاگ گیا ہے اور اس کی اہلیہ سوئی ہوئی ہے, اس کو جگاتا ہے, وہ اٹھتی نہیں ہے, تھوڑا سا پانی لیتا ہے اور پانی لے کر کے اس کو چھینٹے مار دیتا ہے اور وہ چھینٹے مار کر کے وہ اٹھ جاتی بیدار ہو جاتی ہے. اگر اس انداز کے ساتھ کوئی مرد اپنی اہلیہ بیوی کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. سبحان توڑے اندر کوئی جرت ہے تو تسی بھی ازوا کے دیکھو نا, پاؤں ہر رات نو پانی لگتا ہے پتہ تسی بھی کڈے چودھری ہو. سبحان اللہ ہے. یہ انداز اختیار کیجئے اپنے گھر کے اندر, یہ انداز اختیار کیجئے. حضرات گرامی قدر آئیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا چھٹی اور ساتویں بات ہے. آپ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اطعمت زوجاتک فہو لک صدقہ. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں جو بندہ جو خاوند اپنی بیوی کو لا کر کے کھانا کھلاتا ہے اس کا کھانا کھلانا اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے.
صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار تصدقت بہ علی مسکین و دینار انفقتہ علی راکبہ و دینار انفقتہ علی اہلہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دینار جو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا، ایک دینار جو ہے وہ کسی مسکین کو دینا، ایک دینار جو ہے وہ کسی گردن آزاد کرنے والے کے لیے دینار درہم و دینار خرچ کرنا، اور ایک دینار جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنی بیوی پر خرچ کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعظم اجرا الذی انفقتہ علی اہلہ، سب سے زیادہ اجر والا وہ مال ہے جو شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ صدقہ ہے بھئی اپنے گھر والوں کو کھلانا کیے، اچھی بولو کیے بھئی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب سب سے بہترین آپ نے اپنی بیوی کے لیے بننا ہے، سب سے بہترین بننا ہے اپنی بیوی کے لیے۔ حضرات گرامی قدر یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، اچھا تعلق رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آج ہمارا انداز یہ ہے، ہم باہر تو بڑے با ادب ہیں، ہم باہر تو بڑے تمیز والے ہیں، ہم باہر تو بڑے چودھری ہیں، ہم باہر تو مجلس میں بیٹھ کر کے بڑی اردو شردو بولتے ہیں اور بڑے گریجویٹ بنتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے انسان بنتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کر کے کہے بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، بڑے اچھے اخلاق والا انسان ہے، لیکن جب گھر کے اندر پہنچتے ہیں ہماری زبان بدل جاتی ہے اور ہمارا انداز بدل جاتا ہے، بچے ہمیں دیکھ کر کے چھپ جاتے ہیں، جلاد آ گیا ہے، اب اس کی زبان چلے گی، سارے دن کی تھکن آ کر کے اس نے اپنے گھر والوں پر اتارنی ہے، ہر غصہ معاشرے کا آپ نے اپنے گھر والوں پر اتارنا ہے۔ نہ بابا نہ اچھا انسان یہ نہیں ہے، حضور فرماتے اچھا وہ ہے جس کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور حضور فرماتے ہیں انا خیر لأہلی، میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ اچھا تعلق رکھتا ہوں۔ حضرات گرامی کا اب تعلق دیکھیے، میرے نبی کا انداز دیکھیے، حضور علیہ السلام کا اب محبت دیکھیے۔ ایک شخص میرے نبی کے پاس آیا، آ کر کے سوال کرتے آقا بتلائیں تو صحیح آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ میری زوجہ عائشہ سے پیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان، تسی آج نہیں بول دے بھئی، تسی نہیں بول نہیں، تسی ذرا ہے نا، تسی نہیں بول دے آ جائے، تسی لاکدہ ہے کہ توڑی کلاس لگ رہی ہے تو تسی نہیں اچھی آکو سبحان اللہ بھئی ایت گل کوئی نہیں۔ میں پچھلی واری جاون لگا تے میرے پیارے بھائی آختے نے تے اگلی واری ساڑھی واری ہے تے ہاتھ تولا رکھیا جائے سبحان، میں پھر بھی ہاتھ تولا رکھیا تجھے پھر بھی نہیں بول دے اچھی آکو سبحان اللہ سبحان۔ محبت اب کیسی ہے، پیار اب کیسا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پانی پی رہی ہیں، پیالے سے پانی پی رہی ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ ذرا یہ پیالہ مجھے دیجئے نا۔ میرے نبی کو حضرت عائشہ نے پیالہ تھما دیا، آپ نے پیالہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا ہے، آپ نے پیالہ پکڑ لیا۔ حضور پوچھتے عائشہ بتلائیے تو صحیح نا آپ نے کہاں پر ہونٹ رکھ کر کے پانی پیا ہے؟ عرض کرتی ہیں آقا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی وہیں پر ہونٹ رکھ کر کے پانی پینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے نبی کی تربیت کا انداز، میرے نبی کا انداز یہ ہے، توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انداز یہ ہے، طریقہ ہے کار کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ازواج کے ساتھ کتنا پیارا تعلق۔ آخری بات اور بات مکمل ہوتی ہے، میرے نبی تہجد کی نماز ادا کرے، توجہ میری طرف، وقاص بھائی توجہ میری طرف، آپ بھی توجہ میری طرف رکھیے، تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا، میرے
نبی حجرہ کے اندر حجرہ عائشہ کے اندر موجود ہے. آپ بھی ذرا جائیے نا روضہ رسول کے, اپنی نگاہوں میں روضہ رسول لے کر کے آئیے. آپ اپنے حجرہ عائشہ کے اندر موجود ہے. تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا. میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اٹھایا کوئی نہیں, چھوٹا سا حجرہ ہے, چھوٹا سا کمرہ ہے, وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے, مصلی بچھانے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے جگہ اتنی موجود کوئی نہیں ہے. 2 لوگ ہی وہاں پر آرام فرما ہو سکتے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز شروع کر دی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی, میں نیند کے اندر, میں آرام فرما, میں سوئی ہوئی ہوں اور میں نے اپنی ٹانگوں کو بچھایا ہوا. میرے نبی قیام کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں انا معترضۃ بین یدیہ و بین یدیہ کے بچھایا ہوا. میرے نبی قیام کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں انا معترضۃ بین یدیہ و بین یدیہ قبلہ. آپ فرماتی ہیں میری ٹانگیں یوں میں نے بچھائی ہوئی اور میں سوئی ہوئی ہوں. میرے نبی قیام کرنے کے بعد جب میرے نبی سجدہ کرنے لگتے ہیں, میرے نبی مجھ کو یوں تھپکی دیتے ہیں, میں ٹانگیں اکٹھی کر لیتی ہوں. میرے نبی سجدہ فرما لیتے ہیں. میرے نبی جب اٹھتے ہیں میں پھر ٹانگیں لمبی کر کے میں پھر سو جاتی ہوں. سبحان اللہ. میرے نبی نے ڈانٹا کوئی نہیں. میرے نبی کا حوصلہ تو دیکھو نا یارو, میرے نبی کا انداز تو دیکھو نا, میرے نبی کی تربیت تو دیکھو نا. اور یہ میرے نبی کی نماز ہے, جس جیسی نماز بناؤ گے تو نماز قبول ہوگی. اور یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے, جن جیسی سیرت اپناؤ گے تو کامیابی ہوگی. آئیے حضرات گرامی قدر, انداز اپنائیے, طریقہ اپنائیے, اپنے گھروں کو محبت کا گہوارہ بنائیے. اپنی ٹینشن, اپنی پریشانیوں کو گھر کی دہلیز سے باہر رکھ کر کے گھر کے اندر محبت پیدا کیجئے. آپ گھر تشریف لے کر کے آتے, آپ فرماتے السلام علیکم, السلام علیکم. اے گھر والوں تم در سلامتی ہو, اپنے گھر آؤ تو سلام کیا کیجئے. اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کیجئے, اپنے گھر والوں پر خرچ کیا کیجئے. اور آئیے آخری بات آپ کے سامنے رکھوں. میرے نبی کے بعد ایک شخص آیا, آ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ کی برائی شروع کر دی. اس نے کہنے لگا عائشہ یوں بھی کرتی ہے, عائشہ یوں بھی کرتی ہے. میرے نبی فوری گویا ہوئے, فوری ارشاد فرماتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں لا تعذونی فی عائشہ, اے خبردار مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو, خبردار رک جاؤ. میں اپنی زوجہ کو زیادہ بہتر جانتا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنی زوجہ کو زیادہ بہتر جانتا ہوں. آج یہی ایک اصول اگر اپنا لیا جائے, آج میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا, یہ میری ماں اور بہنوں کے لیے بھی ضروری بات ہے. کوئی آ کر کے فلاں بات کرتے, کوئی فلاں بات کرتا ہے, فوری اس کو روک دیجئے. کہو میں اپنے مرد کو زیادہ جانتی ہوں, میں اپنے خامد کو زیادہ جانتی ہوں. اگر کوئی آپ کے لیے بات کرے, آپ کے سامنے آپ کی اہلیہ کی بات کرے, وہاں پر بھی فوری اس کو روک کر کے کہے میں اپنی اہلیہ کو زیادہ جانتا ہوں. اور میں آپ کو ایک اصول بتانے لگا ہوں, خامد اور میاں اور بیوی کے درمیان کبھی بھی کسی تیسرے شخص کو درمیان میں نہ آنے دیں. آپ کے ماں باپ ہیں تو ان کا مقام اپنی جگہ پر, ان کو الگ رکھیے. اپنے فیصلوں میں, اپنے معاملات میں کبھی بھی تیسرے کو حائل نہ ہونے دیجئے. آپ کی زندگی کا یہ سنہرا اصول بن جائے اگر, تو آپ کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے. کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.